الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم بعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگو، اللہ دے کلام پاک دے وچوں میں دو آیات دی تلاوت کیتی ہے، اور اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان دی تشریح تفصیل سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم نے قیامت ایک منظر بیان کیتے کہ وبرزوا للہ جمیعا، جڑے ویلے سارے دے سارے لوگ اللہ دے حضور پیش ہو سے، اول تا آخر، بڑے کو لا کے چھوٹے تک، امیر کو لا کے غریب تک، مرد و عورت جڑے ویلے اللہ دے حضور پیش ہو سن. اللہ کریم ہوں دہاڑے جنت کا فیصلہ جنت واسطے کر دے سن، جہنم والے کا فیصلہ جلے ویلے جہنم واسطے تھی ویسی ہوں ویلے او لوگ جڑے دنیا دے اتے امیر لوگیں دی، با اثر لوگیں دی، حکماء لوگیں دی، حکمران لوگیں دی اتباع کریں دے ہیں، انہیں دی گال منے دے ہیں. او قیامت علی دیوار جڑے ویلے جہنم جو پہنچ ویسن تا او اپنے سرداریں کو آکسن. وقال الضعفاء، اللہ فرمانے کے ضعیف کمزور لاچار لوگ اپنے سرداریں کو آکسن للذین استکبروا، انہاں کو آکسن جڑے انہاں دے سردار ہو سن دنیا دے اتے، جنہ دا دنیا دے آکھا مننے سے آپا کیا آکسن انا کنا لکم تبعا، دنیا دی زندگی دے وچ اسا تہاڈا آکھا مننے دے ہسے، تہاڈی اتباع کریں دے ہسے، جیڑا حکم تسا جی میں دیو ہا، جی میں سمجھاؤ ہا، اسا اون دے موافق زندگی گزار ایسے. تے انجام اے تھے کہ ہن تسا بھی جہنم وچ آئے کھڑے ہو تے اسا بھی جہنم وچ آئے کھڑے ہیں. اسادا اج سوال ہے فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، اللہ دے عذاب چوں کوئی تھوڑا جہاں عذاب تے سارے کو ہٹاؤ چا، دنیا تک تسا سارے سردار ہوے، اساڑے حکمران ہوے، اسا تہاڈے کو ڈردے ہاسے جو صاحب کہڑے ویلے تسا سا کو چھڑوا دیو تے کہڑے ویلے ڈھکوا دیو، کہڑے ویلے پکڑوا تے کھلے مروا دیو، کہڑے ویلے تسا اساڑا کھاون پیون رستے بند کر دیو.
تو ہن اسا ای میدان ج آگے ہیں تہاڈی اتباع کرنے اسا اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کو ناراض کر بیٹھے ہیں، ہن جہنم ج آگے ہیں۔ تو اتھا کر تھوڑا جہاں دا عذاب ہٹاؤ اساڈے کولوں، ہلکی جی تو اساڈی مدد کرو، دنیا تواڈی اجارہ داری ہے، تہاڈی مرضی تو بغیر پرندہ پر نہ مار سکدا ہا، اے تہاڈا دعویٰ ہا۔ تہاڈے نجی مجلس دے وچ اے دعوے ہن کہ پرندے دے منہ دے وچ جڑا دانا ہے او وی اساڈے علم وچ ہے۔ تو دنیا تواڈے اتنے لمبے چوڑے دعوے ہن، اتنی لمبی چوڑی حکومت کرن دے تساں دعوے دار ہاوے، تے اج تھوڑا جہا تے ساڈے کو عذاب ہٹاؤ جا۔ اے سرداران اتھا آکسن قالو لو ہدان اللہ، اگر اللہ سے اسا کو ہدایت دے ہا لہدیناکم، اسا بھی تو کو ہدایت دی گال کرو ہا۔ غریب لوگ آکسن سردار صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، ایم پی اے، ایم این اے صاحب، دنیا ج اسا تہاڈی فرما برداری کیتی ہے، ہر تہاڈے اشارے دے اوتے سر تسلیم خم کر دتے، تسا جو اشارہ کیتا ہا فلانے کو مندے گڈ دیو، اسا مندے گڈ دتا ہا، تسا جو دنیا ج اشارہ کیتا ہا فلانے کو جانا لمبا پات کٹ دیو، اسا کٹ دیتا ہا، فلانے کو ذلیل کر دیو، اسا تہاڈے آکھے ذلیل کر دیتا ہا۔ اج کوئی ترکیب سوچو ہا اسا دا بھلا تھی پوے ہا، اے عذاب تھوڑا جی آئی میں گھٹ تھی ونیا، کوئی ترکیب سوچو ہا۔ اے سردار لوگ آسن یار دنیا جی مولوی کو سنیا سے، جو مولوی لوگ آدھے ہن کہ جیڑا بندہ اللہ دے اگو آہو زاری کرے، اللہ دے اگو ہنجو وہاوے، اللہ دی بارگاہ دے وچ روندا رہ ونجے، اللہ کریم انہیں گناہ معاف کر دیں دے، انہیں تے رحم جا کریں دے۔ آج آپ بھی آہو زاری کرو، آج آپ بھی روندے ہیں، تہاڈے میرے آقا، تہاڈے میرے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اے اکھ ایسی ہے کہ اے جلے اکھ اللہ دی محبت وچ روندی ہے، اللہ کے عشق وچ روندی ہے، اے اللہ اپنے بندے دے سارے گناہ معاف کر دیندے۔ اے دنیا دے وچ معاملہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ دے کو اپنے گناہ دے اتے ندامت جا ہنجو وہاوے چا، اللہ انہیں کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف کر دینے۔ لیکن جڑا حقوق العباد ہے نا، بھاوے او پیر صاحب ہوئے، بھاوے او شیخ الحدیث صاحب ہوئے، بھاوے او شیخ التفسیر صاحب ہوئے، بھاوے او وڈا علامہ صاحب ہوئے، بھاوے او وڈا جہان دا خطیب کیوں نہ ہوئے، جہان دا وڈا نعت خواں قاری صاحب، زمیندار صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، بھاوے جتنے بڑے منصب والا ہوئے، حقوق العباد بھی معافی نہیں، چاہے جتنا بھی اللہ دے اگو ہنجو وہا گھنو۔ آج آپ ایک دوجے دا حق کھا تے آدھے اللہ معاف کرے سی، جیڑے تیرے میرے ذاتی گناہ ہیں نا، اپنی ذات سے متعلق گناہ ہیں نا، انہیں تے جڑے ویلے ہنجو ہے سو اللہ معاف کر دے سی۔ حقوق العباد دا مسئلہ اے ہے کہ جن دا حق کھادی بیٹھے ہیں ان کو حق واپس کرو۔ اگر آپ مفلس تھی گئے ہیں، لاچار تے بے بس تھی گئے ہیں، تو ول ایندا طریقہ اے ہے کہ اندے کولوں معافی منگو تے او بھی سچے دل نال اسا کو معاف کرے۔ اگر نہیں کریں دا،
اللہ فرمینے میں کو میری عزت دی قسم ہے میں ایک دانے دا حساب گھنسا، میں ایک لقمے دا حساب گھنسا، میں پانی دے ایک گھٹ دا حساب گھنسا، میں زندگی دے ایک لمحے تے ایک سانس دا حساب گھنسا اور حساب دیونا پوسی۔ تو بہرحال اے لوگ جڑے ویلے اپنے سرداروں کو آکسن تو سردار لوگ آکسن دنیا جے اے مولوی لوگ دیندار لوگ آتے ہیں جیڑا اللہ دے اگو روے دھاری اکلے آہو داری کرے اللہ کو معاف کر دیں دے، آؤ آپ سارے رو تا مفسرین نے اور محدثین نے لکھے کئی ہزار سال جہنم دے وچ اے جہنمی روندے راسن آہو فغا کریں دے راسن اور اتنا روشن دے ایو سمی کوئی مثال نہیں ملدی، اتنا روشن لیکن مسئلہ حل کہنا تھی سی والے اے غریب لوگ آکسن ملک صاحب کئی مدت گزر گئی ہے مسئلہ حل نہیں تھیا، مہربانی کرو ہن کوئی نواں طریقہ سوچو۔ والے بڑے لوگ آسن صحیح مولوی آدھے ہیں کہ صبر کرو، اللہ صبر دے اتے بھی مہربان تھی ونے، صبر کرن والے نال بھی اللہ ہے، وال جہنمی ایسا صبر کرے سن، ایسا صبر کرے سن کہ اون صبر دی مثال نہیں مل دی۔ قرآن کیا دے؟ قرآن دے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ اسا اتنی مدت روندے رہے ہیں، چیخ دے رہے ہیں، آہو فغا کیتیے کم نہیں بریا، ول اسا صبر کیتے اور ایسا صبر کیتے کہ ایسا صبر جہان دے اللہ دی کل مخلوق دے وچ کوئی نہیں کیتا، لیکن باوجود ہی دے بھی اج ساڈا روون تے ساڈا چپ کرن، ساڈا صبر کرن اللہ دے نزدیک برابر ہے، سکو کوئی فائدہ نہیں پجدا۔ ہن اتھو مایوسی تھی سی والے سارے شیطان کول پجوے سی، اور جن دے پچھو اج سارے بدماشاں کرن دے کھڑے ہیں، نماز نہیں پڑھ دے، قرآن نہیں پڑھ دے، کوئی اللہ والے دی مجلس وچ بیٹھ دے اللہ دی گال نہیں سن دے، نبی دا فرمان نہیں سن دے، روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں رکھے، او انجیکشن لئی گیا ساکوں تا حضرت صاحب 5 منٹ یہ آیت تیری پڑھے تو میری طبیعت خراب ہے، میرا آج کچھ بیان ہے تو میں انہوں کو ظہر کو آکے میں نہیں آ سکتا، والے سارے نوجوان آگے میں کہ یار ہوں ڈرتے آگے انہوں کو خالی نہ بھیجا، تو انہوں کو میں شرط یہ لئے میں کہ پہلے میرا بیان تھی جرا 15-20 منٹ تھی تو بہرحال بھائی سارے شیطان کول پجوے سن جو اسا تیری اتباع کیتی ہے، تیرا آکھا منا ہے یار تو کچھ کرے ہاں۔ لما قضی الامر اللہ دے فیصلے دو بعد شیطان جہن میں کوئی ایک تقریر کرسی کسی وقال الشیطان، شیطان آکسی لوگے کو ان اللہ وعدکم وعد الحق، تہاڈے نال جڑا تہاڈے اللہ نے وعدہ کیتا او وعدہ سچا وعدہ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، جڑا وعدہ تہاڈے نال میں کیتا میں او وعدہ جھوٹا وعدہ، او کوڑا تے بیکار وعدہ، اون دے وچ کوئی سچائی کوئی حقیقت کہنا ہے، سچا وعدہ تا اللہ دا ہاتھ تہاڈے نال۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میں جو تو کو گناہ دی دعوت دیتی ہمیں میرے کول کوئی دلیل کہنا ہے،
میں تو صرف تہا کو دعوت دیتی ہے الا ان دعوتکم، میں تو کو صرف دعوت دیتی ہے زنا کرو، لواطت کرو، بدکاریاں کرو، سود کھاؤ، جوا کھیلو، شراباں پیو، بدماشاں کرو، اپنے بزرگے جا گستاخیاں کرو، اپنے علماء جا پگڑیاں اچھالو، میں تو کو صرف دعوت دیتی ہم فاستجبتم لی، تسا میری دعوت قبول کر کے دیے وے دلیل کوئی نہیں وے منگی، فلا تلومونی، آج دی تسا میں کو ملامت نہ کرو، ولومو انفسکم، تسا اپنے آپ کو ملامت کرو۔ جیندہ آج آپ آنکھا منی کھڑے ہیں، کتنی کوڑ مرے ہیں، تبلیغی جماعت لے آویں نا یار، جماعت ہی بیٹھی، حضرت صاحب میں کو نا کم ہے، میرے ڈھانڈے بھوکے کھڑے، میرا فلانا کم ہے، وہ یار سروزہ لا چاہیے، میں نے ڈھانڈے دی کون کرے سی، ترائے دہاڑے چولستان دے وچ واندے میرے علاقے دے مصروف ترین لوگے ریلیاں ڈٹھن والے انہاں دے ڈھانڈے بک نہیں مرے، ترائے دہاڑے تماشے ڈٹھن والے انہاں دا کم کار متاثر نہیں تھیا، والی تو بڑے اسپیشل کاراں کرواتے، او شیشے والے بے آئے ودن حکے، او چاہتے شراب جا بوتلا اتھو چاہتے، پورا گروپ کٹھا کرتے اتھا پہنچ گئے، یار دی خاطر، یار ناراض نہ تھی پوے، یار دی خاطر دکان بند تھی گئی ہے، ڈھانڈے کھڑن دے آکے آپ زال میری کرے سے آؤ جلو، یار کو بلا چھوڑ سکدا لیکن خدا کو چھوڑ دیتے سے حیا نہیں، آکے حضرت صاحب ترائے دہاڑے جماعت نال ونجے پہ میرے ڈھانڈے اور کاوڑ نالا تھے، کبڑی تے حضرت صاحب تسا جو آج میں ایسا کو جماعت نال ون، اگر جماعت نال سارے ڈھاڑے دا کون کرے سی، ماڑے تیری قسمت دی گال ہے میرا دوستا، آج شیطان دا آکھا منی، شیطان کل آدھا کھڑے، فلا تلومونی، میں کو ملامت نہ کرو، ولومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں تہاڈے کوئی کم نہیں آ سکدا، تہاڈی داد رسی نہیں کر سکدا، تہاڈی ہمدردی بھی نہیں کر سکدا، تہا کو دو لفظ میں تسلی دے بھی نہیں آ سکدا، وما انتم بمصرخی، نہ تسا میرے واسطے کچھ کر سکدے وے، نہ تسا میری داد رسی کر سکدے وے، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں انکار کرے نا او کمے دا جڑا تسا دنیا تے کر رہے او شرک ہا۔ میرے نوجوان میں کو آدن حضرت صاحب اساری اپنی برادری دا پیر ہے، چنڑ پیر، میں کہ میں تاریخ تا نہیں پڑھی، بر اتنا میں کو سمجھ ہے جتنے اولیاء اللہ دنیا تو گزر گئے ہیں انہاں اللہ دی وحدانیت دا درس دیتا ہے، انہاں اللہ دی محبت تے اللہ دی توحید سمجھائی ہے، میں کہ تو کون ہے جڑا دین دی برادری دا پیر ہے، اللہ دے نا دے اتے بکر عید دی پی بعد عید تو بعد اگلی عید تا والے ایک غریب ہو سے نہ کہ حضرت صاحب قرضہ دے بنے، حضرت صاحب غریب لوگ ہیں، حضرت صاحب مزدوریاں کریں دے ہیں، سارا دی بٹھے دے کرد کٹونے ہیں، سارا دی فیکٹری مزدوریاں کریں دے ہیں، حضرت صاحب اسادے ہوتے قربانی ہے، ایہے نا مراد اتھو بکرے گھنتے چنڑ پیر دے میلے دے غیر اللہ دے ناتے قربان کرائیں، شرک کرائیں، واپسی آدھے آدھن اسا مسلمان ہیں، مولانا جوید صاحبی اگو تھی کردے جنازہ پڑھاون کیتے، عبد الرشید غازی بھی اگو تھی کردے، کئی گالی ہم سایہ ہے،
وہ دی زندگی دا دیکھو آجا او دا چنڑ پیر دے میلے تے وانتے اپنے جبینہ جھکوائے سی اپنی ماں بھیڑ دھی اتھا گھن گئے اتھا پتر منگنا رہ گئے او اتھا وانتے نظران نیازہ منی سی گھر دے نال علی مدرسے کو آجے اے بھئی مان ہے انہاں دے بلا کہتے کم دن پیسے اور جڑا تیرے بالے کو قرآن پڑھیں دا بیٹھے اللہ دا بندہ کیا اون دا حق کہنی کہ اون دی تنخواہ ہوئے وہ جڑا تیرے بالوں کو کلمہ پڑھیں دا بیٹھے نماز سکھیں دا بیٹھے کیا اون دی تنخواہ نہیں بڑھتی کمیٹی بڑھاؤ جا میں جتے کو ادا کہ فلانا مولوی حرام کھان دے فلانا حرام کا میں کہ تسا حرام نہ کھاوا ڈیو تسا ذمہ داریں کو کٹھا کر کمیٹی جا بڑھاؤ تسا سال دے براتا جمع کر دے ہوں ذمہ دار صاحب کو رکھو جا یکم تھی دی وجہ مولوی دی تنخواہ علاقہ بہت مقرر جا کرے جتنا مدرسے چل دے بن تسا ہر استاد دی جو تنخواہ مقرر تھی وجہ وہ دے دو مولوی تو آدھے در تے کہنا سی مولوی تو آدھے کو ہاتھ کہنا پھیلے سی وہ شکر کرو اللہ دے بندے شکر کرو اے منگ پن اپنی عزت خراب کرتے تمہاری اولاد کو قرآن کھڑے پڑھینن تمہاری اولاد کو اللہ دا دین کھڑے پڑھینن تمہاری اولاد کو کلمہ کھڑے سکھینن کہ تمہاری آخرت بڑھ پوے قرآن اللہ فرمانے جڑے ویلے کافر دے آخری ٹائم ہوں دے نا کافر دے آخری ٹائم کافر آرزو کرنے ربما آرزو کریں گے کافر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کاش اسا مسلمان ہوا ہر کافر مردے والے آکسی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین جلے ویلے قبر دے وچ فرشتے ایکو اٹھا بلے سن ایکو پوچھسن ومن ربکم تیرا رب کون ہے آکسے میں کہنی جاندہ فوراً آکسے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کاش میں مسلمان ہوا میں یادہ بیٹا اللہ دا قرآن دے حدیث پاک جمدے مولانا جوید صاحب بخاری شریف دی حدیث ہے جوڑے والے مسلمان اپنے بد اعمال دے وجہ کو جہنم وچ پہنچ ویسن ہوولے مشرک تے کافر آکسن و میاں تسا کو تا اپنے رب تے وڈا مان ہا تسا دا دے آوے ساڈا اللہ تسا سارے نال کیوں کھڑے ہو اللہ دی رحمت جوش جاسی اللہ جنتیں کو حکم دے سن حافظیں کو قاریوں کو عالم کو ولیوں کو وڈے وڈے اولیاء اللہ کو صحابہ کو نبیوں کو ونجو جہنم دے وچ اپنے اپنے رشتہ داروں کو سنجانو اپنے اپنے تعلق داروں کو سنجانو جینے دل دے وچ ایک رائے کے برابر ایمان ہا او گڈھاؤ تے اتھا جڑا حافظ کو مندے گڑھے نے اتھا حافظ سفارش کرنا کرے سی اے بیت پڑی بھول لے آخری سپارہ ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ جیوے دنیا دے وچ ان الَّذِينَ أَجْرَمُوا اے مجرم لوگ ایمان والے نال مذاق کرنن تو فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ آخرت علی دیوار اے بھی مذاق کرے سے میرے استاد آدھے ہن مفتی بشیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمینے ہن کہ جی میں دنیا چکرے نے نا کہ استاد صاحب معافی شادی دے سڈنا ہاتھ وقت بھول گیا ایوی سارے دی جلے سفارش کر گن سے بول ملک صاحب معافی یار بھول گیا بل میرے 10 بندے ہیں میں بول انہیں دی ہون کر گدم ولا کدھی اللہ سے سجستا اے دنیا جا دے حضرت صاحب
میں خیرات کرے سا میں دعوت کرے سا تو آگوں او مولوی شدہ دعوت چکریں جے انتظار کریں جے 5 سال 10 سال گزر گئے پتہ نہیں دی دعوت کڈانا سی اے ذمہ داروں کو ایم پی اے کو ایم این اے کو الیکشن والے کو کھوئی کھڑے عالم کو نہیں کھوئی تو تھیا کیا ہے بھائی حضرت فرمینے ہیں ول اے آسن جنت اتے جہنم تلے تے ول اے تو کپڑا ہی میں لٹکے سے ای میں لٹکے سے کہ پکڑی یار پکڑی وہ جہنمی تلو پکڑے سے تے ای میں چھکیندا سے جلے نال پوچھے ای میں چھڑے سے وہ وچ ون پسے کئی مدت دے بعد وہ ولا آسی دیکھ سی اگتے کو گاڑ لگی ہم جہنم میں کہ یار مذاق تا نہ کر کہ نہیں یار سیریس مذاق کہنی مذاق کہنی تھانے دار آونے بکری ویچ لیلا ویچ فوراں اکو رشوت دینے نال علی مدرسے علی آونے آکے تو سا فجر وحی دانے کی ناڑ اچھا مولوی دا کم میں مولوی اپنی ڈیوٹی پوری کرے سے احسان اساگن سے کرنے کھڑے توڑے نال تو بہرحال شیطان اکسے انی کفرت بما اشرکتمون من قبل جیڑا کچھ تسا دنیا چ شرک والے اعمال کیتے وے میں انہاں دا انکار کریں دا میں انہاں دا ذمہ دار نہیں تسا خود ہے وے ان الظالمین لهم عذاب علیم بے شک ظالم لوگاں واسطے بہت ہی دردناک عذاب ہے سرابیلہم من قطران اللہ فرمائش ایک گند حق ہونی ہے یہ پیلے رنگ دی ہوندی ہے ایٹم بمپے دے وچ استعمال تھیندی ہے جڑے بندے کو الرجی دی بیماری تھی وے حکیم اون دے نال اون دی دوائی بڑے نے لیکن بڑے دے بڑی احتیاط نال ان کے اون دا نقصان بھی تھی سکدے بندے کو تے گند حق دے اللہ دے میں کپڑے پوے سا فتخشا وجوہہم النار انہیں منہ کو جہنم دی بھانل اللہ دے ڈھانپ دے سا ڈر میرا دوست اللہ دے عذاب کنوں ماہ رمضان دے جڑے چند لمحات بچے سچے دل نال اللہ کو معافی منگو جا سچے دل نال اللہ کو توبہ کرو جا آخرت بڑھ پوسی اللہ کو دعا ہے کہ اللہ کریم میں کو تو کو عمل دی توفیق عطا فرماوے میں کو تو کو اپنے پیارے دے شامل فرماوے تے جتنا قرآن پڑھا گے روزے رکھے وے نیک اعمال کیتے وے اساڈا بھراہا ملک محمد اقبال ان کو نیکیاں بخش دیو ایک ایک حرف جا کوئی نیکیاں تراویاں پڑھے وے ایندا ثواب فرض نمازاں پڑھے وے روزے رکھے وے اج دی رات تا ان کو اے سارے رمضان شریف جا نیکیاں تحفہ ہدیہ بھیجو چا ان دی روح خوش تھی وے سی ان کو فرشتے وندے دسے سن جو فلانا بندہ ثواب بھیجے سی تو اس واسطے اے نیت کرا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین